بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ قضا نماز کے فقط فرض ہی پڑھنے چاہیے یا نوافل اور سنتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نماز قضا کرنی نہیں چاہیے۔ کوشش کریں کہ ہم نماز کو ادا کریں، ہم نماز قضا نہ کریں۔ اگر کہیں مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کو ہم قضا پڑھیں گے۔ قضا میں فقط ہم نے فرض ہی پڑھنے ہیں، اور نہ ہی ہم نے سنتیں پڑھنی ہیں اور نہ ہی ہم نے نوافل پڑھنے ہیں۔ قضا نماز کے جو فرض ہیں ہم نے وہ ادا کرنے ہیں، وہ چاہے 4 فرض ہوں، چاہے 2 فرض ہوں، چاہے عشاء کی نماز ہو۔ عشاء کی نماز میں اگر ہماری نماز قضا ہو گئی ہے تو اس میں ہم نے وتر بھی پڑھنے ہیں اور فرض بھی ادا کرنے ہیں۔ یعنی یہ کرنا ہے ہم نے لازمی کہ اگر ہم نے 4 فرض پڑھے ہیں تو اگر ہم اس کو مختصر کرنا چاہیں تو ہم مختصر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جیسے پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورۃ اخلاص مثال کے طور پر آگے سورت ملاتے ہیں، اور اسی طرح آخری 2 رکعتیں جو ہیں جیسے اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، اتحیات پہ بیٹھنے کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، اگر اس میں ہم سورۃ فاتحہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم اسے 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں، یا 3 بار اللہ اکبر کی مقدار میں کہہ لیں، یا 3 بار الحمدللہ کہہ لیں، تو اگر ہم رکوع میں چلے جائیں تو یہ ہماری نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اتحیات پر بھی جیسے بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی یقیناً یہی ہے کہ ہم اتحیات پڑھتے ہیں، آگے درود پاک پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہ بھی پڑھیں تو پھر بھی ہماری نماز ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہے اللہم، ہم پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد، یعنی یہاں تک پڑھ کے اگر ہم سلام پھیرنا چاہیں تو سلام پھیر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے تو کوشش یہ کریں کہ نماز کو وقت پہ ادا کریں، نماز کو قضا نہیں کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ ہر نماز کے ساتھ ساتھ ایک نماز قضا کرتے رہیں، کہ آپ کی جو زندگی کی قضا نمازیں ہیں، جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ہماری نمازیں جو رہ گئی ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہماری نمازیں جو ہیں وہ قضا ہوتی رہیں، ہم نمازیں پڑھتے رہیں، تاکہ آنے والے وقت میں ہماری نمازیں جو ہیں وہ قضا جو ہیں وہ پوری ہو جائیں، تاکہ ہم مرنے سے پہلے اب زندگی کا علم تو نہیں ہے ہم نے کب مرنا ہے، کتنا عرصہ جینا ہے، تاکہ کوشش یہ کریں کہ ہماری نمازیں ادا ہو جائیں اور ہم سرخ روح ہو کر اپنے رب کو راضی کر کے اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط بنا کے ہم قبر میں جائیں گے، تو یقیناً کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری سفارش بھی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو میرا غلام ہے، یہ تو میرا امتی ہے۔ اور بلکہ درود پاک کی کثرت سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یہ تو وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے مصطفیٰ کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، درود پاک بھیجتا تھا، درود پاک کے نذرانے بھیجتا تھا۔ تو ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے، آقا کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک کے نذرانے بھی پڑھنے چاہیے۔ اللہ پاک میں درود پاک پڑھنے کی، اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔